الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ جمعہ میں حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور خاص طور سے پچھلے جمعہ کو والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ اہم مسائل اور خاص باتیں پیش کی گئی تھیں، اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اولاد پہ والدین کے حقوق اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم اور معتم بالشان ہے. ہر اولاد پر والدین کے حقوق کی ادائیگی فرض اور لازم ہے. آج کی گفتگو ٹھیک اس کے برعکس ہے، یعنی آج کی گفتگو میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں. جہاں اولاد پر والدین کے حقوق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، ان میں کوتاہی کی وجہ سے اولاد نافرمان کہلاتی ہے، اللہ کے عذاب کی مستحق گردانی جاتی ہے. وہیں پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ والدین بھی اپنے حقوق کی رعایت کریں. ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دینا، ان کا خیال کرنا اور بروقت اولاد کے تعلق سے حساس رہنا، یہ والدین کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اگر اس سلسلے میں والدین کوتاہی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم گردانے جائیں گے اور انہیں بھی عتاب الہی کا شکار ہونا پڑے گا. اس لیے قرآن و حدیث میں جہاں والدین کی عظمت بیان کی گئی ہے اور ان کی خدمت لازم قرار دی گئی ہے، وہیں پر والدین کو بھی متوجہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت نے والدین اور گارجین ہی کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو بچانا، یہ والدین پر لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس نہج اور اس جہد سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں ایک بہترین اور کامل نمونہ نظر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بھرپور نگہداشت، تربیت اور نگہبانی کا حق ادا کیا ہے۔ باوجود کہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، آپ دین کی تبلیغ و اشاعت میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ سے کبھی غفلت نہیں برتی، بلکہ اولاد کی تربیت پر بھی آپ ہمیشہ متوجہ رہے اور ان کی بھی تربیت کا آپ نے خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ آپ نے ببانگ دہل اعلان فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم 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 لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلانیہ طور پر ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ باوجود کہ آپ کی شخصیت بہت زیادہ مصروف تھی، مگر کبھی آپ نے اپنے اہل و عیال سے غفلت نہیں برتی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی بہترین نمونہ آپ ثابت ہوئے، اور آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے یہ بتا دیا کہ دنیاوی مصروفیات اپنی جگہ، دینی مصروفیات اپنی جگہ، ساری مصروفیتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی انسان کے ذمہ لازم ہے۔ اس سے آدمی کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدُهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالے، یہ اس کے لیے ایک صاع چیز صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک صاع آپ کو معلوم ہے کہ 4 کلو سے زیادہ، 2 کلو 45 گرام نصف صاع ہے، تو 4 کلو 90 گرام اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی تربیت پہ محنت کرے، اس کے لیے وقت نکالے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی یہ بھی حدیث پاک ہے، عن ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تربیت سے افضل کوئی صدقہ اور تحفہ نہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، اور آج ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے خوب پراپرٹی بنا دیں، بینک بیلنس بنا دیں، روپے کا انبار اور ذخیرہ اس کے نام کر دیں، اور اس کے لیے آدمی
اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے دیش بدیش نکل جاتا ہے، روپے کماتا ہے، خوب کماتا ہے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی برباد ہو جاتی ہے، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے، پیسہ کما لیتا ہے لیکن گھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی طرف اس نے توجہ نہیں دی، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر خوب پراپرٹی کما لوں گا، اچھے بینک بیلنس کر لوں گا تو میری اولاد خوشحال ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روپے اور مال اپنی اولاد کو دینے سے زیادہ اہمیت اس بات کی طرف فرمائی ہے اور توجہ دلائی ہے کہ تم اس کے لیے بہتر تربیت کا انتظام کرو، اعلیٰ تربیت، اور اس کے لیے وقت نکالنا، یہ تمہارے لیے زیادہ اہم ہے زیادہ پیسے کمانے سے۔ کہ اگر اولاد تربیت یافتہ ہو، اولاد اگر اچھی تربیت میں رہ رہی ہو، پیسے اس کے کم ہوں گے تو بھی وہ اپنی زندگی خوشحال اور پر مسرت گزار لے گی۔ لیکن اگر اولاد کی تربیت نہیں ہوئی، وقت سے وہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، اولاد وقت پر بگڑ گئی اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں کا انبار بھی اگر چھوڑ گئے تو مہینے 2 مہینے، سال 2 سال میں وہ سارے کے سارے برباد کر کے مفلس و کنگال ہو جائے گی۔ اس لیے حکیم دو عالم، رحمت مجسم، نور مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی والد اپنی اولاد کو تحفہ دینا چاہے تو اس کے لیے سب سے بہتر حسن ادب ہے، اس کی تربیت ہے۔ دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو اور اس کی تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کرو۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کی عزت نہیں کرتے، ہمیشہ ان پہ ڈنڈا لیے کھڑے رہتے ہیں، رعب داب جماتے ہیں، انہیں ہمیشہ خوف زدہ ماحول میں رکھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ ہراسمنٹ کیے رہتے ہیں۔ یہ ادب اور یہ طریقہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی خوشگوار موڈ میں زندگی بسر کی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے تفریح کی ہے، انہیں بھی فریش موڈ میں رکھا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جہاں تم اپنی عزت اور تکریم چاہتے ہو وہیں پر اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، وہیں پر ان کو بھی ادب دو، ان کو بھی ان کا مقام دو، تاکہ وہ خوشگوار رہیں، فریش رہیں اور وہ فریش ہو کر کے اپنے سارے کام اور کارنامے کو انجام دیں۔ ہاں یہ ہے کہ اب انہیں اتنا فریش اور اتنا فری نہ چھوڑ دو کہ وہ تمہاری عزت اور ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں، بلکہ ان پر حسن تدبیر کے ساتھ لگام لگائے رکھو، ان کی نگہداشت رکھو، ان کی نگرانی رکھو، ان کی تربیت کا خاص خیال رکھو، ان کی عزت بھی کرو اور ان کی تربیت کا خیال بھی رکھو۔ یعنی سختی و نرمی بہم درب است کا عملی نمونہ اپنی زندگی میں بناؤ تاکہ تمہاری اولاد تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو، کامیاب اور آپ کامران ثابت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان پر اتنی سختی کر دو کہ ان کی نشو و نما ہی رک جائے، اور اتنا فری کر دو کہ وہ تمہاری عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حسین پیمانہ اور پیرایا ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ وَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کی عزت کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کے ادب کا خیال رکھو، ان کی تم تربیت کا خیال رکھو۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسٹیج بائی اسٹیج، قدم بقدم ان کی تربیت کے حوالے سے والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا اور متوجہ کیا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو اسے ہم اختصار کے ساتھ چند پوائنٹس میں جمع کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی جو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، یہ ذمہ داری پیدائش کے بعد سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اسلام کے نظام تصحیح اور اصلاح نسل نو پہ اگر غور کریں تو اس کا سلسلہ پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ فی الحال مجھے اس ٹاپک پہ نہیں جانا ہے اور ادھر کی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ پیدائش کے بعد کے حوالے سے ماں باپ کو اسلام نے جس طریقے سے متوجہ کیا ہے اس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ اگر ہم اسے سیریل وائز اور ترتیب سے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو اسے چند پوائنٹس میں ہم محصور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ان عبید اللہ ابن ابی رافع ان ابی رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان کہی، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جنم دیا جب ان کی پیدائش ہوئی۔ اس طریقے سے آپ نے آذان کہی جس طریقے سے آذان کے لیے، نماز کے لیے آذان کہی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بچے کی ولادت کے بعد والدین کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے داہنے کان میں آذان کا اہتمام کرے اور بائیں کان میں اقامت کا اہتمام کرے۔ یہ اہتمام ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، جس ماں نے اسے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، اپنا خون جگر پلایا، ابھی دنیا میں آتے ہی صحیح طریقے سے وہ اپنی اس ماں کو نہیں پہچان رہا ہے۔ وہ باپ جو دنیا میں آنے کا اس کا سبب بنا، ابھی اپنے اس باپ کو نہیں پہچان رہا ہے، تو اس کے کان میں آذان کے کلمات یا اقامت کے کلمات کہلانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بھی ایسے کلمات جن کا حال یہ ہے کہ جو اس بچے کا باپ ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے کہ 90 سے لے کر کے 95% تک اگر دیکھا جائے تو اس بچے کے باپ کو بھی ان کلمات کا معنی اور مطلب معلوم نہیں، ان کلمات کا معنی اور مطلب اس کے دادا کو بھی معلوم نہیں کہ ان کلمات کے ذریعے سے کیا کہا گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ مگر اسلام یہ کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس بچے کے کان میں تم آذان کہو، اس بچے کے کان میں تم اقامت کہو۔ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بچے کے کان میں آذان کہی جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی آواز ہو، وہ آواز اس کے دل میں نقش کرے، وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے اور اسے یہ احساس ہو کہ ہمارے دل و دماغ میں وہ آواز بٹھائی گئی ہے جس کی ہم عبادت کرنے والے ہیں، جس کے سامنے ہم سرنگو ہونے والے ہیں۔ اور اس کام کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو اس بچے کے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب ہیں ان کو ان کی تربیت کی طرف مائل اور متوجہ کیا جائے، ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے
کہ اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ اس نو مولود کی دیکھ ریکھ کریں اور ان کی دیکھ ریکھ کر کے اس نو مولود کی زندگی کو دینی ماحول اور دینی سانچے میں ڈھالیں۔ اس لیے اس بچے کے لیے یہ کرایا جا رہا ہے، اگر کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب وہ نہ سمجھے، مگر ماں باپ کو اس کے لیے ذمہ دار بنایا گیا اور اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری، جیسے جیسے بچے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ان سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق راسہ رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ اپنے عقیقہ میں گروی ہوتا ہے، لہذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ یہ جو عمل فرمایا جا رہا ہے یہ بھی والدین کو ان کی ذمہ داری کا احساس کرانے کے لیے کہ اب یہ نومولود تمہارے گھر میں آ چکا ہے، اب اس کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس کے تعلق سے تمہیں حساس ہونا ہے، لہٰذا 5 دن 6 دن گزر گئے، اب 7ویں دن تمہیں اس کا عقیقہ کرنا ہے اور اس کا نام رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی مسلم سماج اور مسلم معاشرہ بجائے سنت پر عمل کرنے کے طرح طرح کے رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کے لیے بھوج بھنڈارے کا اہتمام کرنا ہے، ابھی اس کے لیے بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کرنا ہے، تو دوست و احباب آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، فلاں صاحب نہیں آئے، دادا دور ہے، چچا دور ہے، ماموں شریک نہیں ہو پائیں گے، اس لیے ہم ابھی نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ تو اس سنت سے لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ نام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی آج نیو جنریشن کا ٹرینڈ کچھ الگ ہی چل رہا ہے۔ نام کے حوالے سے حدیث پاک میں جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نام ایسا رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب اور پسندیدہ ہو۔ نام اللہ اور اس کے رسول کے نام پر رکھو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر نام عبداللہ ہے، پھر اس کے بعد عبد الرحمن ہے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی ہو اللہ رب العزت اس گھر میں بلا اور مصیبت نہیں نازل فرماتا۔ جس گھر میں محمد نام کا آدمی ہو یا جس کا نام محمد ہو وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس طریقے سے نام رکھنے کی عظمت و فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جس سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نام اللہ کے نام پر رکھنا چاہیے، نام انبیاء کے نام پر رکھنا چاہیے، یا نام سلف صالحین بزرگان دین کے نام پر رکھنا چاہیے، کہ نام کی برکت آدمی کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے نام کی تحسین فرمائی، یعنی اسے آپ نے پسند فرمایا، اور اگر کسی کا نام معنی کے اعتبار سے غلط رہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا۔ حدیث پاک میں اس تعلق سے کئی واقعات مذکور ہیں کہ اگر کسی کا نام غلط نظر آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کا نام بدل کے دوسرا رکھ دیا۔ لیکن آج ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں نام رکھوانے کے لیے تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا نام دیجیے جو بالکل یونیک ہو، بالکل نیا نام دیجیے، اور پھر اس کے بعد
ایسے ایسے نام نکال کر کے لاتے ہیں نیٹ سے، جس کا نہ کوئی معنی ہوتا ہے، نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، نہ جس کی کوئی اصلیت ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرینڈ اور یہ طریقہ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ اسلامی ٹرینڈ اور اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام اس تعلق سے یونیک اور جدت کو نہیں پسند کرتا، بلکہ اس حوالے سے بھی قدامت کو پسند کرتا ہے۔ نام ایسا رکھیے جو انبیاء کے نام پر ہو، اولیاء کے نام پر ہو، تاکہ ان کے نام کی برکت اس بچے یا اس بچی کے اندر آئے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کو یہ ذمہ داری ٹھہرائی اور انہیں یہ پابند بنایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنے کا اہتمام کرو، سر کے بال منڈاؤ، اور پھر اس کے بقد چاندی اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ یہ ذمہ داری عطا کی۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ایک حدیث پاک بیان فرمائی، سماعت فرما لیجئے۔ ان سمرہ قال عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم، رواہ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو کل قیامت کے دن تم اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو تاکہ اس دن تمہیں کسی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد والدین کو یہ بتایا گیا، ان کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو سکھاؤ، اللہ بولنا سکھاؤ، رسول اللہ بولنا سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ مگر اس حوالے سے بھی آج مسلم معاشرہ کا حال بہت ناگفتہ بھی نظر آتا ہے۔ بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو بجائے اسے اللہ کا نام سکھانے کے، رسول اللہ کا نام سکھانے کے، کلمہ سکھانے کے، آج ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانا سکھایا جاتا ہے، ان کی زبانوں سے گانے کہلوائے جاتے ہیں، اور گانے کے الفاظ سن کر کے ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، دادا نانا بھی خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ آنے والے لوگوں کے سامنے ان بچوں کو کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے کتنا اچھا گانا گا رہا ہے، یہ اس طریقے سے گانا گا رہا ہے، اور اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ میری ملت کے جوانوں، یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے اور یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ وہ بچہ جس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ تم اسے اللہ کا نام سکھاؤ، رسول اللہ کا نام سکھاؤ، آج اس کو ہیرو کا نام سکھایا جا رہا ہے، ہیروئن کا نام سکھایا جا رہا ہے، آج اس کی زبانوں پر گانے جاری کروائے جا رہے ہیں، اور اسے سن کر کے ماں باپ کی غیرت اس حد تک مر چکی ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسی اولاد سے آئندہ چل کر کے امید رکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی عزت کریں گے، وہ ماں باپ کی تعظیم کریں گے۔ آج اس کے دل میں جب ماں باپ نہیں، اولیاء کرام نہیں، بزرگان دین کی عظمت نہیں ڈالی جا رہی ہے، تو کل یہ وہ خاک اولیاء کرام کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں گے یا بزرگان دین سے محبت کریں گے، جن کا چسکا لگایا گیا ہے، جن کا نام ان کو سکھایا گیا ہے، کل ہو کر کے اسی سے وہ محبت کریں گے۔ یہ سائیکولوجیکل طریقہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے یہ۔ اس لیے نفسیاتی طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو تم اس پر محنت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو سکھاؤ۔ اس لیے نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے شروع سے محنت کرو۔ اگر شروع سے محنت نہیں کی جائے گی تو پھر وہی بچے آگے چل کر کے خراب ہوتے ہیں، اور وہی بچے آج کل خراب ہو رہے ہیں تو ماں باپ رونا رو رہے ہیں کہ آج اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے، آج اولاد ہماری پڑھنے کے لیے نہیں جا رہی ہے، آج ہماری اولاد نماز کی طرف نہیں جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا آپ نے کبھی خیال کیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ
سوچا کہ ہم نے اس کے ساتھ بچپنے میں کیا ہم نے بچپنے میں اس کے ساتھ کون سا عمل کیا۔ اگر آپ نے بچپنے میں اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی تو آج یہ بچے نیکی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے، مگر اپنے وقت پر آپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی، جس کا رونا آپ کو پوری زندگی رونا پڑ رہا ہے اور رونا پڑے گا، اور صرف زندگی بھر ہی نہیں بلکہ اس غفلت کی بنیاد پر رب کی بارگاہ میں بھی آپ کی گرفت ہوگی اور آپ پکڑے جائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اولاد کی تربیت بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس تربیت کے وقت کو، اس کے مقام کو، اس کے وقت کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آدمی نرسری کا ایک پودا اپنے گھر میں لا کر کے لگانا چاہتا ہے، اس سے خوشبو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس سے آنے والے دنوں میں پھل حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس نرسری کے پودا کی بر وقت نگہداشت کرے، اس میں پانی دیتا رہے، کھاد دیتا رہے، اس میں جو خضر و پتیاں نکل آئی ہیں اسے کاٹتا رہے، اس کی اچھی دیکھ ریکھ کرے گا، تبھی جا کر کے 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس سے بہترین خوشبو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پھلدار درخت لگایا ہے تو اس سے پھل حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نرسری کا پودا مارکیٹ سے لے کر کے آئے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں یا اپنے گارڈن میں رکھ دے اور رکھنے کے بعد چلا جائے سعودیہ، چلا جائے امریکہ، چلا جائے افریقہ، دنیا کے کسی گوشے خطے میں چلا جائے، اور سال بھر کے بعد جب آ کر کے اس نرسری کے پودے کو وہ دیکھے گا تو یقیناً وہ زمین میں مٹ گیا ہوگا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بر وقت اس نے اس وقت نگہداشت نہیں کی، بر وقت نگہداشت نہیں کیا۔ ایک نرسری کا پودا 3 مہینے 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلا شبہ اور بلا تشبیہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اولاد پیدا کر دے اور اس کی نگہداشت کا انتظام نہ ہو تو 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ اولاد بھی ناکار ہو جاتی ہے، وہ اولاد بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس اولاد سے پھل کھائیں اور وہ اولاد ہمارے لیے نیک اور صالح ہو، تو جب نگہداشت کا وقت ہے، جب پرورش کا وقت ہے، تو آپ اس پر توجہ دیجئے، آپ اس کی نگہبانی کیجئے، دیکھ ریکھ کیجئے، آپ اس کے خضر و پودوں یعنی غیر ناشائستہ عادتوں سے اپنے آپ کو اور ان کو بچائیے، تاکہ وہ بچے کل ہو کر کے آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا اور والدین کو ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے تعلق سے متوجہ فرمایا۔ اب آگے بڑھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، عن عبد الملک ابن ابی الربیع ابن صبرہ عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مروا الصبی بالصلاة اذا بلغ 70 واذا بلغ 10 سنین فاضربوه علیہا، رواہ سنن ابی داود کتاب الصلاة و سنن الترمذی۔ حضرت عبد الملک بن ابی الربیع بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر انہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ تربیت کا انداز اور یہ تربیت کا پیریڈ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو ہی اس طرف متوجہ فرمایا کہ انہیں نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت ڈالو اور نماز کی طرف متوجہ کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو تم اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی تربیت دیکھیں، اپنی ذمہ داری دیکھیں کہ آج جب خود باپ 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، وہ خود نمازی نہیں ہے تو اپنے 7 سال کے بچے کو کب نماز کی طرف متوجہ کرے گا؟ اپنے 10 سال کے بچے کو کب نماز کی طرف متوجہ کرے گا؟ اور آج جب وہ 10 سال
اور 15 سال کی عمر میں نمازی نہیں ہو پاتا تو کل ہو کر کے 40 سال کے بعد بھی اسے کتنی ہی باتیں کیوں نہ سنائی جائے، کتنے احکام کیوں نہ سنائے جائے، واعظ و نصیحت کی کتنی محفلیں کیوں نہ منعقد کی جائے، مگر اس کے دل میں بات اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ کبھی اس طرف متوجہ نہیں ہوا، کبھی اس طرف اس نے دھیان نہیں دیا۔ میرے ملت کے جوانوں اور بزرگوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے نیک بخت ثابت ہو اور کامیاب و کامران ثابت ہو، تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، خود بھی نمازی بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز بنائیں۔ 7 سال میں نماز کا حکم اسی وقت دیں گے جبکہ خود نماز کی طرف متوجہ ہوں گے، خود نماز کے پابند ہوں گے۔ آج باپ نماز کا پابند نہیں، نتیجتاً بیٹا بھی نماز کی طرف متوجہ نہیں، اس کے گھر کے دیگر افراد بھی نماز کی طرف متوجہ نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس پر عمل کرنا کامیاب زندگی کے لیے اور ایک نیک بخت والدین کے لیے ضروری ہے۔ والدین اپنی ذمہ داری اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں گے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک اس تعلق سے بیان کر کے گفتگو مکمل کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک قیمتی تحفہ دیا ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا تم نے یہ قیمتی تحفہ اپنے ہر بیٹے کو دیا ہے؟ اپنی اولاد میں تم نے ہر ایک کو یہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے ہر ایک کو تو نہیں دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پھر ظلم کی اس بات پر مجھ کو گواہ مت بناؤ، یعنی تم اپنی اولاد کے درمیان اگر مساوات نہیں کرتے ہو تو یہ تم ظلم کر رہے ہو، اور ظلم والی بات پر میں گواہ نہیں ہو سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ، رواداری کا معاملہ کرو، حسن سلوک میں کسی پر کسی کو ترجیح نہ دو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ میری ملت کے جوانوں اور بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کامیاب باپ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، والدین کو اپنی پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے تاکہ والدین وہ بچے آپ کے لیے نیک بخت اور بارآور ثابت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب